بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے دوست، سچ سچ تو مجھ کو یہ بتا، اے دوست سچ سچ تو مجھ کو یہ بتا، وہ استاد تیری اولاد کو کیا پڑھائے گا؟ وہ استاد تیری اولاد کو کیا پڑھائے گا، کیا سکھائے گا، جو اپنی ماہانہ اجرت سے آٹا، گھی اور صابن وغیرہ بھی نہ لے پائے گا، جو اپنی ماہانہ اجرت سے آٹا، گھی، صابن بھی نہ لے پائے گا، غربت کی چکی میں پستا ہوا ہی نظر آئے گا، غربت کی چکی میں پستا ہوا ہی نظر آئے گا۔ اے دوست، سچ سچ تو مجھ کو یہ بتا، وہ استاد تیری اولاد کو کیسے کامیاب بنائے گا؟ وہ استاد تیری اولاد کو کیسے کامیابی کی طرف لے جائے گا، جو کم اجرت لینے کی وجہ سے اپنے بچوں کے حقوق بھی پورے نہ کر پائے گا، جو کم اجرت لینے کی وجہ سے اپنے بچوں کے حقوق پورے نہ کر پائے گا۔ اے دوست، سچ سچ تو مجھ کو یہ بتا، وہ استاد تیری اولاد کو کس طرح خوشحالی کی طرف لے جائے گا، وہ استاد تیری اولاد کو کس طرح خوشحالی کی طرف لے جائے گا، جو اپنی نظر اندازی کی وجہ سے ہر وقت دکھی اور افسردہ نظر آئے گا، جو اپنی نظر اندازی کی وجہ سے ہر وقت دکھی اور مایوس نظر آئے گا۔ اے دوست، سچ سچ بتا، وہ استاد تیری اولاد کو کیسے معاشرے کا کامیاب انسان بنائے گا، وہ استاد تیری اولاد کو کیسے معاشرے کا کامیاب انسان بنائے گا، جو اپنے اہل خانہ کے حقوق پورے نہ کر پائے گا، جو اپنے اہل خانہ کے حقوق پورے نہ کر پائے گا، ان کی نظروں میں ناکام نظر آئے گا، ان کی نظروں میں ناکام نظر آئے گا، جو خود بھی ناکام ہوگا، خود بھی تنگ دست ہوگا، بھلا وہ تیری اولاد کو کیسے کامیاب اور خوشحال بنائے گا، بھلا تیری اولاد کو کیسے کامیاب اور خوشحال بنائے گا؟ کیا تو اس بات پہ غور فرمائے گا؟ میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، استاد کی مثال انجن کی مانند ہے۔ اگر انجن کمزور ہوگا تو جو گاڑی ہے وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہ پہنچ پائے گی، اگرچہ خوبصورت ہوگی، اگرچہ اس کے اندر بہترین سیٹیں ہوں گی، اے سی لگا ہوا ہوگا، سردیوں کے لیے ہیٹر ہوگا، کھانا بھی ہوگا، خوبصورت ترین ہر طرح کی آرائش ہوگی، ہر طرح کی سہولت ہوگی، اگر انجن کمزور ہوگا تو پھر وہ کبھی بھی منزل مقصود تک آپ کو نہ لے جائے گی۔ اور اسی طرح اگر استاد کمزور ہے، اگر استاد تنگ دست ہے، استاد غربت کی چکی میں پسا ہوا ہے، اپنی بنیادی ضروریات سے محروم ہے، تو پھر آپ کے بچوں کو کیسے کامیابی تک لے جائے گا؟ اگرچہ آپ کا اس کا سکول مہنگا ہوگا، ہر طرح کی سہولت ہوگی، کیونکہ پڑھانا استاد میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی کامیابی کے خواہش مند ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں، بڑے بڑے افسر بن جائیں، تو آپ کو اساتذہ کے حقوق پورے کرنے ہوں گے۔ اگر آپ اساتذہ کے حقوق پورے کریں گے تو وہ محنت ایمانداری کے ساتھ پڑھائیں گے، اور اگر آپ ان کے حقوق پورے نہیں کریں گے، ان کو نظر انداز کریں گے، تو پھر وہ ایمانداری کے ساتھ نہیں پڑھا پائیں گے، تو اس طرح سے آپ کی اولاد ناکام ہو جائے گی، ذلت و رسوائی کا شکار ہو جائے گی۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کی کامیابی کے خواہش مند ہیں تو اساتذہ اور علم کے حقوق ایمانداری اور دیانتداری سے پورے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔